جی جناب، ترقی کیا ہے؟ بہت زبردست. کسی ملک میں گاڑیاں ہوں، بڑی بڑی بلڈنگز ہوں، جہاز اڑ رہے ہوں، 5G ہر جگہ پہ آتا ہو، پیسے کی ریل پیل ہو، ٹیکنالوجی ہو، سیڑھیاں کسی کو نہ چڑھنی پڑے، ہر جگہ پہ ایسکیلیٹرز لگے ہوں. کیا یہ ترقی ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. لیکن محمد کاشف ارشاد جو کہ ایڈوائزر ہیں نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈویژن کے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف یہ ترقی نہیں ہے. ترقی میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اور کمپوننٹ کلچر پریزرویشن اور کلچر کا بھی ہے. ہم نے کہا بھئی کیا مطلب کلچر کیا؟ یہ گڑیاں پٹولے بنا کے ہمیں نہیں چاہیے گڑیاں پٹولے بھئی، ہمیں تو 5G چاہیے، ہمیں چاہیے ٹیکنالوجی، ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے کونے کونے کے اندر ایئرپورٹس ہوں اور ٹرینز چل رہی ہوں، بلٹ ٹرینز کیا کہتے ہیں جی، الیکٹرانک ٹرینز چل رہی ہوں. تو کاشف صاحب ہمیں تو وہ والی ترقی چاہیے. یہ آپ کا کلچر ولچر جو ہے نا، یہ ہمارے دل کو نہیں لگ رہا. گڈ مارننگ، السلام علیکم. وعلیکم السلام، گڈ مارننگ ایوری بڈی. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کلچر کیا ہے. مطلب لوگ جو ہیں وہ کلچر کو اور اینگل سے دیکھتے ہیں. ایک معاشرہ جو ہے اس میں مختلف اقوام یا مختلف لوگ جو اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کے بود و باش کے طریقے، ان کا ریلیجن، ان کا بزنس کرنے کا طریقہ، ان کا آپس میں میل ملاپ کے جو طریقے ہیں، وہ لینگویجز، نارمز، ویلیوز، موریز، ٹریڈیشنز، لباس، جی، یہ ساری چیزیں مل کے آپ کی ثقافت بناتی ہیں. اب جب بھی کلچر کی بات ہوتی ہے تو لوگ اسے چند میوزیکل انسٹرومنٹس اور چند جو نمائشی چیزیں ہیں ان کے ساتھ جوڑنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں. اور یہ معاشرتی ترقی جو ہے اس کا دار و مدار آپ کے کلچر کے اوپر ہے. اور کلچر جو ہے، اگر آپ کا کلچر ڈائنامزم والا ہے، کیونکہ مختلف کلچرز جو ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ویکنسز پائی جاتی ہیں. اب یہ مختلف کلچرز جو ہیں وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک کی اسٹرینتھ اگلا کلچر لے لیتا ہے جہاں پہ وہ ویکنس ہو. تو اس طرح یہ کلچرز جو ہیں یہ اپنی ویکنسز کو ختم کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے ترقی کی، تو دنیا کی ترقی ہمیشہ سے جاری ہے. جب سے دنیا بنی ہے، کائنات جب سے بنی ہے، تو ہر گزرتے دن ترقی ہو رہی ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تو دنیا میں ہر اگلا دن جو ہے وہ پچھلے دن سے بہتری کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے، ایز فار ایز ایولیوشن از کنسرن، جو یونیورس کی ایولیوشن ہے. اب اس میں جو انسان ہے، انسان ایک ایسی مشینری ہے جس کو ایک سسٹم کے تحت چلنے کی ضرورت ہے. جب یہ اس سسٹم کے تحت نہیں چلے گا اور صرف اسپیسیفک میکینیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کرنا شروع کرے گا تو یہ مشین بن جائے گا. اور معاشرے میں جو ہے وہ تشدد، انتہا پسندی، یہ چیزیں پھیلنی شروع ہوں گی اور بتدریج انسان کا دشمن بننا شروع ہوگا. یہی ہو رہا ہے. جو آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا جب دنیا میں کرائم بہت کم ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کسٹمز کو دیکھتے تھے. معاشرے میں ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ بھئی فلاں کام سے میری ناک کٹ جائے گی. یہ ابھی ہم آج سے 20-25 سال پہلے جائیں تو ہمارے پاکستان میں، اسلام آباد میں یہ چیز ہوتی تھی، بیکاز پیپل ور اویئر کہ پڑوس میں کون رہ رہا ہے، ساتھ میں کون رہ رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا. معاشرے میں جب اس طرح سے لوگوں کا آپس میں انٹریکشن تھا کہ میجورٹی آف دیم نیو ایچ ادر، ان کا صبح شام ایک ساتھ ہوتی تھی، تو پھر یہ معاملات جتنے بھی ہوتے تھے، جو بھی چیز جو نارمل سے ادھر ادھر والی ہوتی تھی تو لوگ سوچتے تھے کہ یہ میری بے عزتی کی بات ہے. تو یہ وہ زمانہ تھا جب کسٹمری لا، آپ جب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو قانون کی ابتدا کسٹمز سے ہوئی ہے، اور شروع میں کسٹمری لا ہوتا تھا، پھر وہ کامن لا میں بدلا، اور دین یہ جو دنیا میں آج لیگل لا آیا. اچھا، آپ نے ابھی کاشف ایک لفظ استعمال کیا کہ انسان کو مشین بننے سے، تو کیا کلچر کا جو گداز ہے وہ انسان کو مشین بننے سے روکتا ہے؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ آپ کا کلچر جو ہے اس میں ساری چیزیں، ہر چیز کا احاطہ ہے. آپ کی ثقافت جو ہے، آپ دیکھیں ہم آج جس علاقے میں، جس جیوگرافی میں ہم رہتے ہیں، ہماری قوم کو علم نہیں ہے کہ ہم 9,500 سال قدیم ثقافت کے وارث ہیں. ہماری قوم کو یہ نہیں پتا کہ مہر گڑھ کی سیولائزیشن 9,500 سال پرانی ہے. پھر ہماری جو موئنجو دڑو کی سیولائزیشن ہے وہ آلموسٹ 6,000 سال پرانی ہے. اور 6,000 سے
4000 سال پرانی یہ تاریخ ہے موہنجو دڑو کی. دین انڈس ویلی سویلائزیشن کا جو دوسرا ہے ہڑپا والی, تو وہ 4000 سے 2500 سال پرانی ہماری ثقافت ہے. اور ہمارے کریکولم میں جو چیپٹر ہے وہ بس اتنا سا, کوئی میرے خیال ہے کوئی 7.5 کو 8 کو لائنوں کا وہ ایک چیپٹر ہوتا ہے جو مہر گڑھ کے اوپر یا ہڑپا کے اوپر ایک چیپٹر ہے, اور ہم اس کو اون نہیں کرتے. ہم نے اون کیا ہے اپنی تاریخ کو زیادہ 1947 کے بعد کی تاریخ کو, یا زیادہ سے زیادہ 711 میں جب محمد بن قاسم. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ, یا اس کا کیا فائدہ ہے کہ ہم مہر گڑھ کی 9500 سال پرانی تاریخ کو اون کریں اور اپنے بچوں کو سکھلائیں؟ اس سے فائدہ کیا؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کی تاریخ دیکھیں, ایجپٹ کی جو سویلائزیشن ہے وہ ہماری انڈس ویلی سویلائزیشن اس سے 4 گنا بڑی ہے, ہماری انڈس ویلی سویلائزیشن. اب ایجپشن سویلائزیشن کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایجپٹ کی ساری اکانومی کھڑی ہے, بالکل, اور ہماری انڈس ویلی سویلائزیشن وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. آپ ہندوستان کو دیکھیں, موہنجو دڑو کے اوپر ہندوستان نے فلم بنا لی, ہم نہیں بنا سکے, فیصل مووی والا ابھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری ثقافت میں میجر ایریاز ہیں ان کے اوپر ہم فلم میکنگ کی طرف جائیں, اور دنیا میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں دا لیجنڈ آف ٹرائے, یہ ہسٹوریکل مووی ہے. آپ دیکھیں فلمز میں ہم جاتے ہیں تو پرنس آف پرشا ہسٹری کے اوپر ہے, پرشین ہیریٹیج کو کیسے, جی دی 300 دیکھیں, اسپارٹنز. تو یہ ساری جتنی بھی آپ دیکھیں دنیا میں بہت اچھی یہ موویز ہیں, اور انہوں نے بہت بڑا آپ کو ریونیو بھی جنریٹ کر کے دیا ہے. ہمارے ہاں جب آپ وہاں سے آتے ہیں انڈس ویلی کے بعد تو گندھارا سویلائزیشن کا فیز آتا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں 26 کنٹریز ہیں جن کا ہمارا یہ گندھارا ایریا جو ہے, جیسے سوات ویلی والے ریجنز ہو گئے, ٹیکسلا ہو گیا, یہ ان کے لیے مذہبی سنٹرز ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پائے ٹورزم کے, ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اون کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں الیگزینڈر دی گریٹ نے راجہ پورس کے ساتھ ان کا آخری لڑائی ہوئی تھی, اس میں کہا جاتا ہے کہ الیگزینڈر نے راجہ پورس کو ہرایا, لیکن فیکچولی دس واز دا اونلی بیٹل کہ جس میں الیگزینڈر دی گریٹ شکست کھا گئے, اور یہاں سے وہ واپس ہوئے ہیں. مطلب جیلم میں جب وہ یہاں آئے تو راجہ پورس کی فوج نے بہت زبردست لڑائی لڑی. اس کے بعد جب الیگزینڈر یہاں سے واپس روانہ ہوئے تو دنیا نے جو ویسٹرن سویلائزیشنز کو دنیا میں اس کی ترویج کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے ان کا نام پورس رکھ دیا. پورس مینس جس میں پورز ہوں, ایکچولی راجہ پارس ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو پروموٹ دس تھنگ. یہ سب ہمارے ہیں. ہماری آپ دیکھیں ہندوستان کی جتنی بھی سویلائزیشنل ڈیولپمنٹ ہے, جس کی بیس پہ ابھی آپ دیکھیں کہ G20 جو ریسنٹلی ان کا ہوا, انہوں نے اپنی اس ثقافت کی بیس پہ دنیا میں خود کو پروموٹ کیا. ان کی فلم انڈسٹری کو آپ دیکھ لیں, وہ ہمیشہ سے اپنی ثقافت کے بلبوتے پہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وی آر دی اولڈسٹ لیونگ سویلائزیشن. تو اس کی بیس پہ وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم 5000 سال 4000 سال پرانی تہذیب ہے, اور ہمارے پاس تو 9500 سال. لیکن وہ ہماری ہے ایکچولی. دیکھیں ہندوستان کی کتاب جو ارتھ شاستر ہے وہ کہاں لکھی گئی؟ ٹیکسالا یونیورسٹی میں, ٹیکسلا یونیورسٹی میں لکھی گئی. چندر گپت موریہ نے موریہ ڈائناسٹی کی بنیاد ٹیکسلا میں رکھی. چانکیہ کوٹلیہ واز دا ٹیچر آف چندر گپت موریہ, اور دنیا میں بودھزم کو پھیلانے میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ اشوکا نے کیا, اینڈ اشوکا واز دی گرانڈ سن آف چندر گپت موریہ. تو یہ ہمیں اون کرنے کی ضرورت ہے, ہندوستان کو بھی ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم ہیں, اور یہ جتنی بھی, کیونکہ جو ہمارا ریجن ہے دس از ایکچولی دی ملٹنگ پاٹ آف ریلیجنز. بالکل, جو نان ابرامک ریلیجنز ہیں میجورٹی آف دیم, وہ یہاں پہ پیدا ہوئے اور یہاں پہ پلے بڑھے, یہیں سے پھولے. اچھا, ان ریلیجنز کو انٹرنیشنلی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ٹورزم سے لنک کر کے, اس میں بدھزم بھی آ جاتا ہے, جینزم کے اوپر بہت یہاں پہ ریسرچ ہو سکتی ہے. دیر آر مینی ازمز, مینی ریلیجنز. کیا حکومتی سطح کے اوپر اس وقت آپ ایڈوائزر ہیں نیشنل ہیریٹیج ڈویژن کے اور کلچر ڈویژن کے,
سو حکومتی سے یہ کیا حکومت کا کام ہوتا ہے؟ آپ نے فلم انڈسٹری کا ذکر کیا، یہ فلم انڈسٹری کا کام ہے، یہ پرائیویٹ سے یہ اب کرنا کس نے ہے؟ یہ این جی اوز کا کام ہے، یہ اینتھروپولوجسٹ کا، یہ تھنک ٹینکس کا کام ہے، یہ آپ ہم جیسے دیوانوں کا کام ہے؟ جی یہ ایکچولی ہول آف دی سوسائٹی اپروچ ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے، ہیومن گروتھ جو ہے وہ ہول آف دی سوسائٹی کے ساتھ ہوتی ہے. ہمیشہ ہمارے پاکستان میں لوگ ساری ذمہ داری حکومت کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں جو کنٹمپرری مارکیٹ اکانومی پریویل کرتی ہے اس میں سلسلہ ترقی جو ہے وہ ہول آف دی سوسائٹی کا کام ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسی بنا کے دیتی ہے اور ریگولیٹر کے طور پہ بیٹھتی ہے. باقی جو آپ کا بزنس مین ہے، جو آپ کی سول سوسائٹی ہے، جو آپ کی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، جو بزنس آرگنائزیشنز ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، ان سب نے مل کے اپنے اپنے ایریا میں کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے اور تبھی ملک آگے بڑھتے ہیں. تو ہمیں اس میں جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے آپ کو ریسرچ کر کے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ وہ ایریاز ہیں. جیسے اب کلچر کے حوالے سے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ وہ مہر گڑھ ہے اور یہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں. یہ تاریخی طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے اور اس کے کنیکشن دنیا میں کہاں کہاں سے ہے، کس طرح سے اس کو ہم ٹورزم کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یا جو ہماری انڈس ویلی ہے یا گندھارا ہے، ان سب کے حوالے اس کو پاکستان کا برانڈ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اراؤنڈ دس؟ یہ بھی تو ہمارا اصل میں پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس کی برانڈنگ بھی ہے کہ ہمارا جو امیج ہے پوری دنیا میں اس کو اگر ہم اس کلچر کے ساتھ امبیڈ کر کے اپنا برانڈ کریٹ کریں پاکستان کا، تو یہ بھی ہمارے لیے مطلب پیسے کی زبان میں بات کریں تو ڈالر بہت سارے ڈالر کا بہت ہی زیادہ. صرف اور صرف آپ دیکھیں جو تخت بھائی کے ریمینز ہیں جی وہ آپ کی مردان ڈویژن کے لیے ارننگ کا ذریعہ بن سکتے ہیں. لوگوں کو وہاں اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. اتنا ٹورزم آئے گا کہ پورے مردان ڈویژن کو اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اس ٹورزم انڈسٹری سے ہی کما سکتے ہیں لاکھوں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اب ریسنٹلی ہم نے انٹریکشن کیا بزنس مین کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ کلچرل اکانومی اور کریٹو اکانومی کی طرف آئیں، انویسٹ ان اٹ، کیونکہ کلچر نے رہنا ہے اور مزید بڑھتے رہنا ہے. باقی چیزیں کوئلہ ختم ہو جاتا ہے، گیس ختم ہو جاتی ہے، ہر بزنس جو ہے اس کی ایک لائف ہے، لیکن جو کلچرل بزنس ہے وہ ختم نہیں ہونا، اس نے بڑھتے ہی رہنا ہے. اب دیکھیں نا، پھلنا پھولنا ہی ہے. بالکل. اور پوری دنیا میں کہتے تھے کہ جی جو ممالک تیل نکالتے ہیں وہ سب سے امیر ممالک ہیں. ابھی میں کل دیکھ رہا تھا COP 28 اس وقت دبئی میں ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ 2030 تک ہم 1/3 رینیویبل انرجی کی طرف شفٹ کریں گے. یعنی کہ آج سے 50 سال کے بعد ہو سکتا ہے پیٹرول اور کوئلہ پروڈیوس کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو. اگر آپ کا ملک تیل نکالتا ہے تو تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اس سے آپ مطلب جو مرضی کریں. لیکن دنیا جو ہے وہ نیوکلیئر انرجی کی طرف اور سسٹینیبل آلٹرنیٹ انرجی کی طرف بڑھ رہی ہے. تو یہ تو سب چیزیں بدلتی رہتی ہیں ہر 100-150 سال کے بعد. لیکن یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ کلچر جو ہے وہ ہزاروں سال تک چلتا ہے. جی وہ چلتا ہی رہتا ہے، اس میں ایڈیشن ہوتی ہے. جو باقی نیچرل ریسورسز ہیں ان کی ڈپلیشن ہوتی ہے، لیکن کلچر میں ایڈیشن ہوتی ہے. یہ ختم نہیں ہوتا، جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کنٹرول روم کہہ رہا ہے جی تھینک یو ویری مچ، وائنڈ اپ. لیکن میں 2 سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں. سب سے پہلے بتائیے، کلچر میں جب نیا ویسٹرن نوجوانوں نے، میں نے بھی اس وقت تقریباً جینز پہنی ہوئی ہے، جینز پہننی شروع کی تو ہم نے کہا یہ جینز کا کلچر آ گیا ہے پاکستان میں اور یہ پاکستان کے کلچر کو کھا جائے گا. اب جب یہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور ٹیکنالوجی، تو ہم کہہ رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا کلچر آ گیا ہے. کیا اس طرح کی چیزوں سے اس خطے کا اپنا کلچر انسیکیور ہوتا ہے یا ہونا چاہیے؟ یہ ان علاقوں کا ہوتا ہے یا ان معاشروں کا ہوتا ہے جن کا اپنا انڈیجنس کلچرل نیریٹو نہیں ہوتا. آپ جائیں ایران کی طرف اور آپ جائیں چائنا کی طرف، تو چائنا کا جو انڈیجنس کلچرل نیریٹو ہے اور ایران کا وہ اتنا مضبوط ہے کہ جو دنیا کی ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس جتنی بھی ہوتی ہیں، دے اڈاپٹ دیٹ. لیکن ان کا جو ایک انڈیجنس کلچرل نیریٹو ہے، جو ان کی آئیڈینٹی ہے، وہ قائم رہتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی جائیں چائنا ٹاؤنز میں تو وہ ایک جیسے دکھتے ہیں. وہ ان کی ریڈ لینٹرنز اور یہ ساری. تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس جو ہیں وہ تھریٹ نہیں ہے،
کلچر کے لیے. جی اس کی یوٹیلیٹی کیسے ہوتی ہے وہ تھریٹ ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کلچرل ڈیگریڈیشن یا آپ کی ویلیوز، نارمز، موریز، ٹریڈیشنز ان کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. جیسے سیل فون ہے تو سیل فون اٹ سیلف یا اس کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ ہمارے کلچر کے لیے از ناٹ سم تھنگ نیگیٹو. لیکن اب ہر کوئی محفل میں بیٹھ کے بھی موبائل میں ہی لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ کلچرل ڈیگریڈیشن ہے. کیونکہ ہم لوگ بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، وہ چیز سٹاپ ہو جاتی ہے کہ آپ جب اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے نہیں بات کر رہے اور فون پہ ڈسٹنس پہ کسی سے بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس کی یوٹیلیٹی کے حساب سے ہے کہ آپ اس کو یوز خود کیسے کر رہے ہیں. کاشف تھینک یو ویری مچ. بہت لطف آیا آپ کی بات سن کے اور بہت ہی تھاٹ پرووکنگ گفتگو تھی آپ کی. آپ کو کاشف ارشاد صاحب کی گفتگو کیسی لگی؟ اور کلچر، ٹیکنالوجی اور کلچر کو اون کرنا اور اپنی ہسٹری، اپنے خطے کی ہسٹری کو اون کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے پیسہ کمانے کے لیے بھی، اپنے ملک کا برانڈ کریٹ کرنے کے لیے بھی، اور کلچر اکانومی کی طرف بڑھنے کی جنہوں نے بات کی اس پہ آپ نے اپنی رائے سے ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور نوازنا ہے اور اس بات کو آگے بڑھانا ہے. کاشف تھینک یو ویری مچ. آل دا بیسٹ. خوش رہیے. ملیں گے پھر. خدا حافظ.